ہمیں رمضانی مسلمان نہیں بننا ہے، ہمیں تو حقیقی مسلمان بننا ہے۔ جس طرح ہم ماں کے پیٹ سے نکلے تھے اس وقت ہم کامل مسلمان تھے، فطرت اسلام پر ہم لوگ پیدا کیے گئے تھے، ہمیں اسی پر موت تک برقرار رہنا ہے، ماحول کے اثر کو قبول نہیں کرنا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے حضرت سے میں نے ایک مرتبہ درخواست کی، جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا، بالکل سٹارٹنگ میں، بالکل ابتدا میں جب میں مدرسے میں گیا تو میں نے حضرت سے جا کر کے درخواست کی۔ داخلہ ہونے کے چند مہینوں کے بعد میں نے کہا کہ حضرت میں فلاں جگہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، آپ میری سیٹ کو چینج کر دیجئے، مدرسے میں فلاں جگہ نہیں رہنا چاہتا ہوں، میری سیٹ آپ بدل دیجئے، آپ مجھے فلاں جگہ بھیج دیجئے۔ تو حضرت نے پوچھا کیوں، کیا بات ہے، تم کو کیا پریشانی ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت میں جہاں رہتا ہوں وہاں کا ماحول خراب ہے، میرے ساتھ میں جو لوگ ہیں وہ پڑھنے والے نہیں ہیں، ان کا مزاج ایسا نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں اچھی طریقے سے، لیکن میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں جن کے پاس میری سیٹ ہے ان کا مزاج ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں وہاں چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کے پاس جانا چاہتا ہوں جو یا تو میری برابر مائنڈ رکھنے والے ہوں پڑھنے میں یا مجھ سے اچھے ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا ویسی جگہ تو تم کو مل جائے گی، لیکن ایک نصیحت کو یاد رکھنا۔ ایک مثال دے کر حضرت نے مجھے بات سمجھائی۔ دیکھو جب تم اپنے گھر جاتے ہو مدن پلی تو نئی دہلی سے ٹرین پکڑتے ہو اور بنگلور میں اترتے ہو یا اننت پور میں تم اترتے ہو، پھر وہاں سے تمہیں مدن پلی آنا۔ دہلی میں جب تم ٹرین میں بیٹھے ایک ڈبے میں 70-72 آدمی رہتے ہیں، ایک کوچ کے اندر، لمبی ٹرین ہے، 13 اس میں کوچز ہیں سلیپر کے اور اے سی کے اتنے، فلاں کے اتنے، فلاں کے اتنے۔ تمہارے سنگل کوچ میں 70 یا 72 آدمی پیسنجرز ہوتے ہیں، اور اس کوچ کے اندر تمہاری سیٹ جس جگہ ہوتی ہے وہاں پر 7-8 آدمی رہتے ہیں۔ میں نے کہا بالکل حضرت ایسا ہی ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا دیکھو بیٹا تمہارے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوگا کیا وہ تمہارے ساتھ بنگلور جا رہا ہوگا؟ نہیں، راستے میں وہ کہیں بھی اتر سکتا ہے، دلی سے وہ چلا ہے، بھوپال میں وہ اتر سکتا ہے، آگرہ میں وہ اتر سکتا ہے، احمد نگر میں وہ اتر سکتا ہے، سولاپور میں وہ اتر سکتا ہے۔ یعنی سامنے ہمارے ساتھ جتنے بھی مسافر بیٹھے ہوئے ہیں کسی کی منزل کچھ ہے، کسی کی منزل کچھ ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا دیکھو تمہاری منزل کیا ہے، تمہاری منزل ہے یا تو اننت پور ہے یا بنگلور ہے، بتاؤ کہاں اترو گے؟ تمہارا سامنے والا اگر سولاپور میں اتر رہا ہے کیا تم بھی اپنا سامان لے کر سولاپور میں اتر جاؤ گے؟ اگر تمہارے سامنے والا بھوپال میں، اندور میں اتر رہا ہے کیا تم بھی اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ اندور میں، بھوپال میں اتر جاؤ گے؟ میں نے کہا حضرت ایسا تو میں ہرگز نہیں کروں گا، میں تو ڈائریکٹ بنگلور ہی میں اتروں گا یا اننت پور میں اتروں گا جہاں سے میری منزل قریب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹا یہی کام تم کو یہاں بھی کرنا ہے، ماحول کا اثر قبول مت کرو، ماحول چاہے جتنا خراب ہو، تمہارے سامنے جو ماحول ہے بہت خراب ہے، تمہارے ٹارگٹ، تمہاری منزل کے خلاف تمہارے سامنے کا اطراف کا ماحول ہے، لیکن ٹرین میں جس طرح تم اپنے ماحول کا اثر لیے بغیر ایک دم ثابت قدمی کے ساتھ اپنی سیٹ پر جمے رہتے ہو اور اپنی منزل آنے تک وہاں سے ہٹتے نہیں ہو، اسی طرح تم جس جگہ پڑھ رہے ہو ماحول چاہے تمہارا صحیح نہیں ہے، تمہارے ساتھ پڑھنے والے اگرچہ تمہارے جیسے یا تم سے اوپر کے ٹاپ سٹوڈنٹس نہیں ہیں، لیکن تم ان کا اثر مت لو، اپنا اثر ان کے اوپر ڈال دو۔ کیا فرمایا؟ اپنا اثر ان کے اوپر ڈال دو، اتنا پڑھو کہ تم کو دیکھ کر وہ لوگ پڑھنے لگ جائیں۔
ایسا تم کو بننا چاہیے, ایسا اسٹوڈنٹ تمہیں بننا چاہیے. وہ دماغ میں نے وہ بات بٹھا لی. الحمدللہ مدرسے سے فارغ ہونے تک 10-15 سال میں مظفر نگر میں دارالعلوم دیوبند وغیرہ میں رہا. وہی بات میرے مائنڈ میں رہی. الحمدللہ اس نسخے سے, حضرت کی اس نصیحت سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو یہ ہماری زندگی میں بھی آنا چاہیے. ہمیں کبھی یہ نہیں شکایت ہونی چاہیے کہ میرے اڑوس پڑوس والے ایسے تھے اس لیے میں بھی ویسا ہو گیا, میرے گھر والے ایسے تھے اس لیے میں بھی ویسا ہو گیا. نہیں, اللہ نے ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے, مسلمان بنا کر کے ہم کو پیدا کیا ہے. ماحول چاہے جتنا خراب ہو, ماحول بے نمازیوں کا ہے, ماحول سود کھانے والوں کا ہے, ماحول جھوٹ بولنے والوں کا ہے, ہمارا معاشرہ لوگوں کو دھوکہ دینے والا ہے, جھوٹ بول کر کے کاروبار کرنے والا ہے, سودی کاروبار کرنے والے ہیں, چیٹی کے کاروبار کرنے والے ہیں, شراب پینے والے, زنا کرنے والے, اور سارے کے سارے اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہونے والے ہیں. لیکن میں کیا ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. مجھے ماحول سے کیا لینا دینا ہے؟ جب ہاتھی, ایک مقولہ مشہور ہے, جب ہاتھی جاتا ہے بازار تو کتے بھونکتے ہیں 1000, لیکن ہاتھی کو اس سے کوئی پرواہ نہیں. ایک دم وہ ہلا دے گا ہاتھی, سارے کتے بھاگ جائیں گے. تھوڑا مڑ کر کے دیکھے گا, سونڈ گھما کر کے سارے کتے دم دھبا کر کے بھاگ جاتے. تو ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے, ہمارے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے, ہمارے پیچھے ماحول کا اثر لگا ہوا ہے, ہمارے پیچھے دوست و احباب ہیں, ہمارے پیچھے ہمارے رشتہ دار ہیں. یہ سب لوگ ہم کو اللہ سے, اللہ کا حکم ماننے سے روک رہے ہیں, منع کر رہے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا؟ مضبوطی سے اپنے ایمان پر, اپنے اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا. ہمیں دوسروں کا اثر اپنانا نہیں ہے, اپنا اثر ان کے اوپر ڈال دینا. ایک معمولی سی 5 روپے کی چائے جب آدمی پی لیتا ہے, آدمی کتنا بڑا ہے, 70 کلو, 80 کلو, 150 کلو وزن کا آدمی ہے. آفٹر آل 50 گرام کی چائے کیا کر دیتی ہے, جب اس کے اندر جاتی ہے تو پورے جسم کو گرما کر کے رکھ دیتی ہے. 50 گرام کی چائے آدمی پیتا ہے, پورا جسم گرم ہو جاتا ہے. سوئے ہوئے آدمی کو وہ جگا دیتی ہے, آدمی سست ہے تو اس کو چست بنا دیتی ہے, کام پر لگا دیتی ہے, 5-6 گھنٹے کی نیند کو اڑا دیتی ہے, پوری رات سونے نہیں دیتی ہے. آفٹر آل ایک کپ چائے. تو ہم کیا چائے سے بھی نیچے گر گئے؟ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر کیسی کیسی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہے. آنکھ کی عجیب و غریب خوبی ہے, زبان کی عجیب و غریب خوبی ہے, ناک کیسے ہزاروں قسم کی چیزوں کے خوشبو کو, بدبو کو سونگھ لیتی ہے, ہمارے کان کتنے قسم قسم کی آواز کو ہمارا یہ کان سمجھتا ہے, ہمارے دماغ کو اللہ نے کیسا بنایا ہوا ہے, ہمارے ہاتھ اللہ نے کیسے بنائے, پیر اللہ نے کیسے بنائے ہیں, ہمارا پورا کا پورا جسم ایک یونیورس ہے, ایک ورلڈ ہے, اس کی ایک عجیب دنیا ہے. انسان اپنے اندر اتنے سارے کمالات رکھتا ہے, اس کے باوجود بھی وہ نفس پرستی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دل جو کہتا ہے اسی کو وہ مانتا ہے, شیطان کی پیروی کرتا ہے, ماحول کے اثر میں ڈوب جاتا ہے اور غلط کاموں میں, گناہوں میں لگ جاتا ہے. اور جب اس سے سوال کیا جائے, کیا بھائی تم رمضان میں نماز کو آیا کرتے تھے, اب کیوں نہیں آ رہے ہو, کیا ہو گیا؟ تو لوگوں کے اوپر الزام ڈال دیتا, شیطان کے اوپر الزام ڈال دیتا ہے کہ شیطان نے تھوڑا مجھے بہکایا ہوا ہے, اس لیے میں تھوڑا نماز کو نہیں آیا, کل سے آؤں گا. وہ کل کبھی آنے والی نہیں ہے, وہ قبرستان بھی چلا جائے گا, وہ کل نہ آپ دیکھیں گے نہ میں دیکھوں گا. انسان ارادہ کرتا ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک کوئی قوم, کوئی انسان
خود سے ارادہ نہیں کرتا کہ مجھے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانی ہے، نئی زندگی مجھے شروع کرنا ہے، مجھے پکا ایمان والا، پکا مسلمان بننا ہے، جب تک آدمی خود سے ارادہ نہیں کرتا ہے، آدمی قدم نہیں اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے توفیق دے دے وہ الگ بات ہے، ورنہ 99.9% کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہی ہے کہ جب تک انسان ارادہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔